السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ومن يشاقق الرسول، جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی،
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پہ چڑھ نکلتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے اسی طرف ہی پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ جاتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں کوشوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کے کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، اللہ کی کرم نوازیاں اور اللہ کی طرف سے نوازشات ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرما، علماء محدثین ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، اور 12 ربیع الاول کا دن اس دن میں بڑی ساری خرافات، اللہ کی نافرمانیاں، بغاوتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کئی کام لوگ سر انجام دے رہے ہیں۔ میں نے آج چند گزارشات صرف اسی حوالہ سے ہی کرنی ہے۔ مجھے امید ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے اور آج کی ہماری اس گفتگو کو کسی بھی تعصب کی عینک سے نہ دیکھا جائے، فقط اصلاح، ان ارید الا الاصلاح، کسی کی بھی دل آزاری، کسی کو پریشان کرنا یا کسی کو زج کرنا مقصود نہیں ہے۔ جو بات ہوگی کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ ہوگی۔ ہم نے آج یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا 12 ربیع الاول والے دن جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسلام کے نام پر، کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ نیکی ہے؟ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے؟ نہ تو ہم نے کسی کو گالی دینی ہے، نہ کسی کو ہم نے مندہ بولنا ہے،
نہ ہی میں یہ چاہوں گا کہ کوئی ترش یا کوئی سخت لفظ استعمال کیے جائیں انشاءاللہ۔ صرف اتنا ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ دین اسلام کے اندر ہے کہیں پہ؟ خطبے کا عنوان کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن اسی عنوان کا انتخاب کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ کم از کم ہمیں حقائق سے تو آگاہی ہونی چاہیے۔ 12 ربیع الاول کا دن تاریخ کے حساب سے علم الحساب کے ماہرین نے محمود پاشا فلکی ہوں یا دیگر اس فن کے ماہرین ہوں، ان لوگوں نے علم الحساب کے لحاظ سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ کب پیدا ہوئے؟ 9 ربیع الاول کو۔ ولادت کے حوالہ سے مختلف لوگوں کے اقوال ہیں، جن میں سے چند ایک آپ سماعت فرما لیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی غنیت الطالبین کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55 پہ وہ لکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کو پیدا ہوئے۔ یاد رہے گا کب پیدا ہوئے؟ یہ وہ ہستی ہے جنہیں پیرانے پیر کہا جاتا ہے، جن کی طرف لوگ اپنی نسبت کرتے ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی غنیت الطالبین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55 پہ لکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ 10 محرم الحرام کو۔ امام ابن عبد البر نے ان کی بڑی معروف کتاب ہے الاستیاب، اس کے اندر انہوں نے لکھا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 کے اوپر، امام زبیر بن بکار رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک کو پیدا ہوئے۔ کتنے قول ہو گئے؟ 2۔ امام ابن عبد البر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 پہ لکھتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کتنے حوالے ہوئے؟ 3۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام 6 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کتنے قول ہو گئے؟ حوالہ اس کا کیا ہے؟ ما ثبت بالسنہ، مولانا عبد الحق دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 57 پہ انہوں نے لکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام 6 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کتنے قول ہو گئے؟ 6واں قول قاضی سلیمان منصور پوری، جن کی معروف زمانہ کتاب ہے رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین میں قاضی سلیمان منصور پوری لکھتے ہیں
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن 9 ربیع الاول عام الفیل 22 اپریل 1 جیٹھ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ کتنے قول ہو گئے؟ اکبر شاہ نجیب آبادی تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 ربیع الاول عام الفیل 22 اپریل 571 عیسوی سوموار والے دن اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ کتنے قول ہو گئے؟ علامہ شبلی نعمانی بڑی معروف ان کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں مصر کے مشہور ماہر فلکیات اور علم الحساب کے ماہر محمود پاشا فلکی ریاضی کے دلائل سے انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 20 اپریل تھی، 571 عیسوی تھی۔ پھر انہوں نے دلیل کیا دی ہے کہ 9 ربیع الاول، اب 9 ربیع الاول کے دلائل زیادہ ہے اور باقی دلائل کم ہے۔ 12 ربیع الاول آپ کی ولادت کے حوالہ سے صرف ایک قول گزرا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا بیٹا فوت ہوا، آپ کا بیٹا ابراہیم، تو سورج گرہن لگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ آج تو رسول اللہ کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے سورج بھی پریشان ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کی موت اور زندگی کے ساتھ ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ کوئی مت کہے کہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ آپ کی عمر کا اس وقت 63واں برس تھا۔ ریاضی کے قاعدے کے حساب سے 10 ہجری کا سورج گرہن 7 جنوری 10 ہجری کا جو سورج گرہن لگا تھا وہ 7 جنوری کو لگا تھا، 632 عیسوی تھی، 8:31 پر لگا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس قمری حساب سے ہم پیچھے جائیں تو اس قاعدے کے مطابق ربیع الاول کی پہلی تاریخ 12 اپریل 771 عیسوی کو آتی ہے۔ 12 اپریل 771 عیسوی کو بنتی ہے اور ربیع الاول میں سوموار کا دن 9 ربیع الاول کو آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے تھے۔ ولادت کے اندر اختلافات ضرور ہیں، لیکن جو آپ نے خود بیان کیا کہ میں سوموار والے دن پیدا ہوا، آپ نے سوموار کا روزہ رکھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں سوموار والے دن پیدا ہوا تھا اس لیے میں نے سوموار کے دن کا روزہ رکھا ہے۔ فرماتے ہیں 63 برس پیچھے جائیں اس قمری حساب کے حوالہ سے
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت 9 ربیع الاول سوار والا دن بنتا ہے. ان ادلہ و براہین کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کون سا ہے؟ سارے بولے ذرا، آپ یاد کر کے جائیں، یاد کر کے جائیں. آپ کی ولادت کا دن کون سا ہے؟ سوار کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ سوار کا دن ہے. اور ربیع الاول کی تاریخ کیا بنتی ہے؟ 9 ربیع الاول. اب اگلی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کب ہوئی؟ اب اگر عید میلاد النبی منانا یہ دین ہوتا، عید میلاد النبی منانا یہ دین ہوتا تو اس کے اندر اختلاف ہوتا. قرآن نازل ہوا، اللہ قرآن میں بیان کر دیتے کہ میرا رسول فلاں ڈیٹ کو پیدا ہوا تھا، آپ نے میرے رسول کی ولادت باسعادت پہ خوشیاں منانی ہے، جھنڈیاں لگانی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ بیان کیا جاتا یا نہیں؟ بیان کیا جاتا. نہ قرآن نے بیان کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. جبکہ آپ کی وفات کب ہوئی؟ وفات کے بارے میں مورخین کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے تھے. آپ کی ولادت کا دن کون سا ہے؟ سوار. اور تاریخ کون سی بنتی ہے؟ اور آپ کی وفات کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول کو. 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. اور یہ دن وہ ہے جس دن ماں فاطمہ کہہ رہی تھی سبت علی المصائب لو انہا سبت علی الایام لسرنا اللیالی. میرے اوپر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر یہ پہاڑ غموں کے، اگر غموں اور دکھوں کے یہ پہاڑوں کی سلابتوں پہ گر پڑتے تو ماں فاطمہ فرماتی ہیں پہاڑ بھی یہ نہ سہ سکتے. اس قدر. اور اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے. جس سال اللہ کے نبی علیہ السلام فوت ہوئے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے. اور حزن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غم کا سال. صحابہ کرام سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کے چلے گئے. کسی نے کہا بلال آج کیوں جا رہے ہو؟ کہا پہلے جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تھا تو پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا تو محمد الرسول اللہ کا چہرہ مجھے نظر آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب محمد الرسول اللہ کہوں گا تو کس کو دیکھوں گا؟ سیدنا عمر بن خطاب جیسا بہادر آدمی اپنے حواس کھو بیٹھا ہے. فرماتے ہیں جس نے کہا اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا. مقام صلح پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. صحیح البخاری کی حدیث کے مطابق ان کو پیغام پہنچا اللہ کے نبی فوت ہو گئے. مسلسل حضرت ابو بکر رسول اللہ کے پاس تھے اور صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر اپنے گھر کی طرف گئے کپڑے چینج کرنے کے لیے، دیگر معاملات دیکھنے کے لیے. تو وہاں پیغام پہنچ گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے. واپس آئے، آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور 7 آنسو آپ کی پیشانی کے اوپر گر رہے تھے. آپ کا جسد اطہر پڑا ہوا ہے، عقیدہ خراب ہو رہا ہے. کیا عقیدہ خراب ہو رہا ہے؟ جس نے کہا اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. آپ کا جسد اطہر پڑا ہوا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں گئے، منبر پہ کھڑے ہوئے سارے صحابہ کو جمع کر لیا.
فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے ان کا رب فوت ہو گیا، ان کا رب دنیا سے چلا گیا، آج ان کی عبادات اور ریاضات کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ من کان منکم یعبد اللہ، اور جو تم میں سے رب ذوالجلال والاکرام کی عبادت کرتے تھے ان کا رب زندہ ہے، حی ہے، قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، موت تو بہت دور کی بات ہے، اس رب کو اونگ تک نہیں آتی، نیند تو بہت آگے کی بات ہے، اس رب کو اونگ تک نہیں آتی۔ فرمایا جو رب کی عبادت کرتے تھے ان کا رب زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور ایک قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، گجرانوالہ کے میرے دوستو، محمدی مسجد میں آنے والوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے جب قرآن کی آیت کریمہ آ جائے، جب اللہ کے قرآن کی ایک آیت کریمہ سنا دی جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا آپ کا ایک فرمان سماج سے ٹکرا جائے، پھر کسی اور دلائل کو سننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ طرز عمل تھا، یہ عقیدہ تھا، یہ منہج تھا، یہ طریقہ کار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا، جن کو قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگو اگر تمہارا ایمان صحابہ کرام کی نقل تم نے اتار لی، صحابہ جیسا ایمان لے آئے تو پھر تم ایماندار ہو، ورنہ تم ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اب وہ کیا کرتے؟ ایک آیت کریمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار لہرا رہے ہیں اور اپنا موقف پیش کر رہے ہیں، ایک آیت کریمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی، من وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ کی قسم یہ ایک آیت کریمہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے، کأن عقرت رجلایا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جس طرح عمر بن خطاب کی کوچے کاٹ دی گئی ہیں، میری ٹانگیں میرا بوجھ برداشت نہیں کر رہی تھی، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح قرآن کی یہ آیت کریمہ شاید ابھی آسمانوں سے رب کائنات نے ابو بکر صدیق پہ نازل فرمائی۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات، افواہ جنگ احد کے اندر افواہ اڑا دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا، صحابہ اکرام تلواریں رکھ کے چھوڑ کے بیٹھ گئے، کوئی ادھر چلا گیا، بد دل ہو گئے، پریشان ہو گئے، ڈس ہارٹ ہو گئے کہ جب اللہ کے نبی نہیں رہے تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ کی قسم پھر رب ذوالجلال والاکرام نے یہ آیت کریمہ اس وقت نازل فرمائی تھی کہ میرے محبوب کے ساتھیوں، میرے محبوب کے صحابیوں، میرے نبی کے شاگردوں، میں رب تمہیں آسمانوں سے پیغام دے رہا ہوں، افإن مات او قتل، اگر میرا نبی تبھی موت فوت ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم دین کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، اپنے محبوب کا دین چھوڑ دو گے، کتاب و سنت سے منحرف ہو جاؤ گے، میرے قرآن سے دستبردار ہو جاؤ گے، میرے محبوب کی حدیث سے پہلو تئی اختیار کر لو گے، انقلبتم علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ سنو، ومن ينقلب علی عقبیہ، جو بھی دین سے پھر جائے گا وہ رب ذوالجلال کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے، ایک آیت کریمہ سماج سے ٹکرائی، فوراً رجوع کر لیا، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اللہ کے حبیب فوت ہو گئے۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، مدینہ دن کو بھی ہمیں ایسے لگ رہا تھا جس طرح مدینہ میں اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ ہم 12 ربیع الاول کو کیا کر رہے ہیں؟ ڈول کی تھاپ کے اوپر رقص ہو رہے ہیں، بیت اللہ کے ماڈل بنا کے اپنے ہاتھوں سے ہی انہیں گرایا جا رہا ہے۔
رسول اللہ کے روضہ کا گنبد خضرا کی ماڈل بنا کر اسے اپنے ہاتھوں سے گرایا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ کبھی ہم دیکھتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے، پہاڑیاں بن رہی ہیں. جی کیا دین ہے یہ؟ اپنے ہاتھوں سے پہاڑیاں بنا کے اڑا رہے ہیں اور پھر ان کے اندر مختلف قسم کے بت بنا کے رکھے جا رہے ہیں. بیت اللہ کا ماڈل بنا کے اس میں بت رکھے جا رہے ہیں. اور جس محبوب کی سیرت کا، جس رسول کو، جس نبی کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہو، وہ رسول تو دنیا میں آیا ہی اس لیے تھا. اللہ کی قسم آپ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ارسلنی اللہ بصلۃ الارحام، میرے اللہ نے مجھے صلہ رحمی کرنے کے لیے بھیجا ہے. ارسلنی اللہ بصلۃ الارحام وکسر الاوثان، اور میرے رب نے مجھے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے. میں بتوں کو پاش پاش کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ محبوب تو بتوں کو پاش پاش کر کے گئے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ساتھ قرآن کی آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے، چاہے بیت اللہ کو بتوں سے صاف کیا جا رہا ہے. تم کس کی سنت اپنا رہے ہو؟ بیت اللہ کا ماڈل بنا کے اس میں بت رکھ رہے ہو. یہ کس حبیب کی سنت ہے؟ یہ کس رسول کی سنت ہے؟ کون سا یہ دین ہے؟ اللہ کی قسم 15-18 کتابوں کا حوالہ امام مقریزی رحمت اللہ علیہ نے المواعظ والاعتبار بآثار الخطط والآثار، اس کتاب کے اندر امام مقریزی نے لکھا ہے کہ یہ ایک بدعت ہے. بدعت میلاد النبی کے جلسے، میلاد النبی کے جلوس، میلاد النبی کے پنڈارے، میلاد النبی کی جناب پہاڑیاں، میلاد النبی پہ جو کچھ ہو رہا ہے. عید میلاد النبی کے نام پر دین اسلام نے کتنی عیدیں دی ہیں؟ صرف 2 عید. صحیح البخاری پڑھ لیں، مسلم پڑھ لیں، ترمذی پڑھ لیں، ابو داؤد پڑھ لیں، نسائی پڑھ لیں، مشکات پڑھ لیں، صحیح ابن حبان پڑھ لیں، مسند احمد پڑھ لیں، موطا مالک پڑھ لیں. حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان کی ورقردانی کیجئے. محدثین نے عید الاضحیٰ کے بھی ابواب بندی کی ہے، عید الفطر کی بھی ابواب بندی کی ہے، لیکن اس کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہے. پھر یہ عید کہاں سے آئی ہے؟ اور اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج اسلام کا پیالہ لبریز ہو چکا ہے، اس میں نہ کچھ ڈالا جا سکتا ہے، نہ اسے کچھ نکالا جا سکتا ہے. ڈالو گے تو پھر بھی غلط، نکالو گے تو پھر بھی. اب اسلام کا پیمانہ لبریز ہے، پیالہ لبریز ہے، اس میں کچھ نہیں ڈالا جا سکتا. کیا ہے یہ؟ کب شروع ہوا یہ؟ کبھی سوچا؟ کبھی پڑھ کے تو دیکھیں. امام مقریزی نے، مفتی مصر علامہ بخیت حنفی نے، امام ابن خلقان نے، علامہ ابن کثیر نے، حافظ ابن الجوزی نے، علامہ ابن حجر نے، ان کے علاوہ بڑے سارے مورخین ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ یہ 4 صدی ہجری کے اندر، کب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 400 سال بعد. کتنے سو سال بعد؟ 400 سال بعد. ان اول من احدثها بالقاہرہ ہم خلفاء الفاطمیون، سب سے پہلے مصر کے فاطمی خلیفوں نے قاہرہ کے اندر، جو مصر کا دارالحکومت ہے، اس دارالحکومت کے اندر سب سے پہلے مصر کے فاطمی خلیفہ جو شیعہ تھے، فابتدعوا 6 موالیدہ،
انہوں نے 6 میلاد ایجاد کیے تھے. کتنے میلاد؟ 6 میلاد ایجاد کیے. ایک میلاد حضرت علی کا، ایک میلاد حضرت فاطمہ کا، ایک میلاد حضرت حسن کا، ایک میلاد حضرت حسین کا، ایک میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کتنے ہو گئے؟ 5. اور 6واں میلاد وقت کا جو خلیفہ ہوتا اس خلیفہ کا میلاد منایا کرتے تھے. مصر کے شیعہ فاطمی خلیفوں نے یہ 6 میلاد ایجاد کیے تھے. اور اس کے بعد پھر سنی کہلانے والے لوگوں نے کیا کیا؟ تاراکو، انہوں نے 4 میلاد چھوڑ دیے، پھر 2 میلاد منانا شروع ہوئے. ایک میلاد اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور دوسرا موجودہ جو خلیفہ ہوتا اس کا. پھر مظفر الدین کوکبوری وہ آیا کئی صدیوں کے بعد، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا شروع کیا. امام ابن خلقان نے وفیات الاعیان کے اندر لکھا ہے کہ وہ بہت بدکار اور زانی قسم کا حکمران تھا، عیاش حکمران تھا، گماشتہ تھا، اللہ کا نافرمان اور باغی تھا. اور میلاد کی محفلیں جن کے اندر طبلے، سرنگیاں، ڈھول، ڈمکے، ناچ گانے، زناکاریاں، بدکاریاں ہوا کرتی تھی، یہ میلاد منوایا کرتا تھا. مظفر الدین کوکبوری عیاش حکمران تھا. اب ہم نے دیکھنا ہے، کبھی دلائل پیش کیے جاتے ہیں قرآن سے، حدیثوں سے، توڑ موڑ کے اپنی مرضی کے مفہوم پیش کیے جاتے ہیں. کہتا ہے جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نا فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. میں کہتا ہوں میری آپ نہ مانیں، ہمارے کسی مولوی کی نہ مانیں، ہمارے کسی عالم کی نہ مانیں، ہمارے کسی خطیب کی نہ مانیں، ہمارے کسی بھی شیخ الحدیث کی نہ مانیں. میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، جو لوگ اس دلیل کو میلاد النبی کے لیے اس بطور دلیل پیش کرتے ہیں وہ جائیں تفسیر القرآن کی کتابیں پڑھیں. قرآن کی تفسیر پہ لکھی، قرآن کریم کی تفسیر پہ جو کچھ مفسرین نے لکھا ہے، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے پہلی مدون شکل میں معرض وجود میں آنے والی کتاب ہے تفسیر طبری. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جامع الاحکام امام قرطبی. امام ابن کثیر کی کتاب بڑی معروف زمانہ تفسیر ابن کثیر ہے. امام علوسی کی کتاب تفسیر روح المعانی ہے. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب ہے الدر المنصور. ان ساری تفسیروں کو جا کے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں، کسی ایک مفسر نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہوگا تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ صرف آج کے مولویوں کی ہٹ درمی اور ضد ہے. اس سے رائی کے دانے کے برابر بھی عید میلاد النبی پہ کوئی دلیل ثابت نہیں ہوتی. پہلے اللہ بیان کیا کر رہے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. لوگوں، رب نے قرآن نازل کیا ہے جو تمہارے سینوں کو صاف کرنے والی کتاب ہے، اللہ کی رحمت ہے. مومنوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے. اور آگے پھر فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہو اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے خوش ہو جاؤ. قرآن کو لے کر خوش ہو جاؤ. رب نے آسمانوں سے تمہاری ہدایت کے لیے آسمانوں سے قرآن نازل فرما دیا. اس سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سارے خوشیاں منا رہے ہیں. یہ آپ نے اویزہ
बैनर्स पड़े, इश्तिहारात पड़े कि सारे खुशियां मना रहे हैं सिवाय इबलीस की। भाइयों मुझे ये बतलाएं, एक तरफ मेरा और आपका प्यार हो और एक तरफ मेरे अबू बकर का प्यार हो, क्या तकाबुल हो सकता है? हो सकता है तकाबुल? किथे मैर अली किथे तेरी सना, किथे मैर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां, कहां अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और कहां हम, जिसने अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया दीन इस्लाम के लिए। और मेरे महबूब ने एक मर्तबा चंदे का ऐलान किया था, सिर्फ एक मर्तबा, एक सुई तक भी घर में नहीं छोड़ी थी। और महबूब ने जब पूछा, फरमाया, जब हजरत उमर लेके आए तो फरमाया माप कई ताले अहले, उमर माजे तबे क्या लेके आए हो? जब अबू बकर सिद्दीक आए तो फरमाया माप कई ताले अहले, अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? कहा या रसूल अल्लाह, घर में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूं, जो कुछ था सब कुछ लेके आया हूं। और मैंने तो यहां तक मुर्रिखीन को पढ़ा है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने एक दीवार को टटोल रहे हैं। पूछा क्यों टटोला जा रहा है? कहा एक सुई मैंने इस दीवार में लगाई थी, वो सुई नहीं मुझे मिल रही, और फटा हुआ लिबास पहना हुआ है। आसमानों से रब्बे कायनात ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ मेरे अबू बकर से पूछो, अबू बकर बतलाओ क्या आप इस हाल में ये टाट पहनकर, फटा हुआ टाट पहनकर गले में, आप इस हाल में मेरे ऊपर राजी हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर ये पैगाम आया आपके लिए। कहा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम में हर हाल में अपने अल्लाह के रब होने पर राजी हूँ और मोहम्मद रसूलुल्लाह के रसूल होने पर राजी हूँ और दीन इस्लाम, दीन के इस्लाम होने पर राजी हूँ। इस हाल में भी अपने रब पे अबू बकर राजी है, मैं अपने रब पर कभी भी शिकवा नहीं कर सकता। क्या हजरत उमर की मोहब्बत और हमारी मोहब्बत एक तरह है? अगर उन्होंने ये जलसे जुलूस और ईद मिलादुन नबी के सिलसिले किए होते, आपने बड़े सारे ऐसे वाकयात समात फरमाए कि हजरत उमर रात को गश्त करते थे, रात की तारीकी में गश्त कर रहे थे तो ये वाकया हुआ, रात को गश्त कर रहे थे तो ये मामला हुआ, रात को गश्त कर रहे थे तो ये फलां चीज हुई। अगर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने ईद मिलादुन नबी मनाया होता और वो तो रात की तारीकियों में निकलते थे तो मुर्रिखीन ने नकल कर दिया, तारीख के सीने में रकम कर दिया है, अगर दिन के उजाले में निकलते तो फिर मुर्रिखीन को नजर ना आता। क्या है ये? आखिरी सहाबी अबू तुफैल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 90 साल बाद तकरीबन फौत हुए हैं। किसी एक सहाबी रसूल का यह तर्ज अमल नहीं है। और अंदाजा करें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 63 मरतबा रबीउल अव्वल आया। कितनी आपकी उम्र थी? 63 बरस। 63 बरस में कोई शख्स ये साबित नहीं कर सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मिलादुन नबी मनाया या हुक्म दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु 2 साल 3 माह और 19 दिन उनका दौरे खिलाफत है। कोई शख्स ये साबित नहीं कर सकता कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ईद मिलादुन नबी मनाया। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल 11 माह 4 दिन उनकी खिलाफत है। 10 साल 11 माह 4 दिन। कितनी मरतबा रबीउल अव्वल आया? सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से यह साबित नहीं है। हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत 11 साल है। 11 साल 11 माह 12 दिन। 35 हिजरी को फौत हुए,
سیدنا عثمان بن عفان کے دور میں بھی کبھی ایسے نہیں ہوا تھا. سیدنا علی المرتضیٰ کا دور حکومت ہے 4 سال 9 ماہ 23 دن. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عید میلاد النبی کا کوئی سلسلہ زمانے میں نظر نہیں آتا. یہ کون سا زمانہ ہے جس زمانہ کے بارے میں زبان نبوت جنبش میں آئی؟ فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے، پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے. آپ اندازہ کریں صحابہ اکرام سے لے کر محدثین تک کسی ایک شخص نے بھی عید میلاد النبی کا کوئی تذکرہ حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ یہ ہے بدعت. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ فیروز آبادی نے قاموس المحیط کے اندر اور ابن المنظور نے لسان العرب کے اندر لکھا ہے بدعت کی تعریف کو الاحداث فی الدین بعد الاکمال. دین کے مکمل ہو جانے کے بعد دین کے اندر نئی چیز کو داخل کرنا، نئی چیز نکالنا، یہ بدعت ہے. اور جو بدعت ہے اس پہ نیکی مل سکتی؟ ہر خطبہ جمعہ کے اندر آپ سنتے ہیں نا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی اللہ کی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، ان کی زندگیوں میں بھی یہ دن آیا لیکن کسی نے نہیں منایا. یہ دین اسلام کا نہ کوئی حصہ ہے، نہ جز ہے، نہ اللہ کے قرآن نے اس کا حکم دیا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اور نہ ہی صحابہ اکرام کا ایسا کوئی طرز عمل ملتا ہے. بلکہ بریلوی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ٹائم کافی اوپر ہو گیا، بریلوی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، طاہر القادری جیسے بندے نے اور غلام رسول سعیدی جیسے بندے نے مسلم کی شرح لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ قرون اولیٰ میں نہ تھا. صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین کے دور میں عید میلاد النبی کا کوئی تذکرہ وجود تک نہ تھا. یہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے جناب کرشمے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم.